تنہائی میں حسین کا ساتھیا کرو، شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو۔ اگر میری اور آپ کی تربیت ولائی ہو، ہمارے آپ کے ذہن میں امام عصر ہوں، امام عصر کی غیبت کے زمانے میں ولایت کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہو، تو پھر ہم بھی ایک مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ امام کی یاد میں ہوں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زمانے کا امام ہماری یاد میں ہوتا ہے۔ البتہ اس جملے کی اصلاح کر دوں، میں اور آپ امام کی یاد میں نہ بھی ہوں تب بھی زمانے کا امام ہماری یاد میں ہوتا ہے۔ امام زمانہ نے خود کہا ان غیر محملین لمراتکم، اے شیعوں یہ مت سمجھنا کہ تمہاری دیکھ بھال سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، ولا ناسین لذکرکم، اے شیعوں ہم تمہاری یاد نہیں بھلاتے ہیں، ہم تمہارا ذکر نہیں کرنا بھولتے۔ کس کے الفاظ ہیں؟ زمانے کے امام کے۔ ایسا رؤوف امام، ایسا مہربان امام جو میرے اور آپ کے کہے بغیر مجھے یاد کرتا ہے۔ اب امام نے کہا ولا ناسین لذکرکم، تمہارے ذکر کو نہیں بھولتے۔ خدا جانے کہاں کہاں ذکر ہوتا ہوگا ہمارا۔ آپ آج یہاں پہ جناب سیدہ کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، یہاں پہ آنسو بہائیں گے جناب سیدہ پر۔ دل کی ایک امید کو بیان کر رہا ہوں کہ شاید امام یہ زمانہ جب جائیں رات کو قبر زہرا پر بیٹھیں تو قبر زہرا پر بیٹھ کر کہیں دادی میں دیکھ کر آیا ہوں کچھ آنکھیں آپ کے غم میں رو رہی تھی۔ یہ مبالغہ تو نہیں کیا میں نے، حقیقت بیان کی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے آپ کے دلوں کی کیفیت۔ آپ سب کے دلوں میں اس وقت ایک پرواز کی سی کیفیت ہے، آپ چاہتے ہیں کسی طرح موقع ملے قبر زہرا پر جائیں۔ امام تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اس نے کہا میں تمہاری ذکر کو نہیں بھولوں گا، تمہاری یاد کو نہیں بھولوں گا، تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ کہاں یاد رکھتا ہوں؟ جب قبر زہرا پر جاتا ہوں، بتاتا ہوں کون کون سی آنکھ رو رہی تھی، کس کس کے دل میں تڑپ تھی۔ بس عزیزان محترم، یہ بلائی تربیت کے سائے میں پڑھنا ہے۔ امام یاد رکھتے ہیں، میں اور آپ دعا کے لیے کہیں نہ کہیں وہ مولا یاد کرتا ہے، وہ مولا ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ مولا ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہماری استغفار کرتا ہے۔ سید ابن طاؤوس جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ علم رجال کے اندر جو لوگ سخت گیری سے کام لیتے ہیں، یعنی ہر کسی کی روایت کو قبول نہیں کرتے، بہت سے افراد کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، اور جو صحیح ہیں شکوک و شبہات، لیکن سید ابن طاؤوس وہ ہیں کہ اگر کسی جگہ روایت میں ان کا نام آ جائے تو تقریباً تمام علم رجال کے ماہرین اور علماء اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سید ابن طاؤوس اس روایت کے اندر انہوں نے بیان کیا۔ ایسی شخصیت کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سرداب میں نیچے کی جانب اترا۔ سرداب جو امام زمانہ کی غیبت کا مقام ہے سامرہ کے اندر، امام کی یاد پہ بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نیچے اترا، میرے کانوں میں آواز آئی، امام زمانہ مناجات کے مقام پر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا ہے امام زمانہ کی؟ ربنا ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا۔ اپنی اہمیت کو سمجھیے گا ان جملوں سے۔ پروردگار ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں تو نے ہمارے نور کی شعاع سے خلق کیا ہے، نور کی شعاع سے خلق کیا۔ وبقیت طینتنا، ان کو تو نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے۔ عزیزوں یہ نسبت کتنی بڑی نسبت ہے، انسان اس نسبت پہ جان قربان کرتے اپنی۔ ائمہ کے نور سے خلقت شیعہ کی، ائمہ کی بچی ہوئی مٹی سے شیعہ خلق ہوا ہے۔ اسی لیے تو آپ کا دل تڑپتا ہے جناب سیدہ کے لیے، اسی لیے تو آپ کا دل امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے تڑپتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا کون سے غم میں آپ کے آنسو ہمیشہ جاری رہ سکتے ہیں؟ انسان کے لیے ماں باپ کا غم بڑا ہوتا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اولاد کا غم بڑا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہوتا ہے۔ پہلے کی کیفیت جو پہلے سال میں ہوتی ہے وہ اگلے سال نہیں ہوتی، دوسرے سال کی جو کیفیت تھی وہ تیسرے سال میں نہیں جاتی، آہستہ آہستہ مدھم پڑتا ہے۔ اگر کوئی غم کم نہیں ہوتا تو وہ حسین کا غم۔ آپ ویسے ہی روتے ہیں ہمیشہ مجلس حسین میں گویا پہلی بار رو رہے ہوں، آپ سیدہ کے مسائل پر ویسے ہی تڑپتے ہیں گویا کل کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی خلقت ان کی مٹی سے ہوئی ہے، آپ کا تعلق ہے، اپنے آپ کو کم مت سمجھیے گا، تعلق بنایا خدا نے ان کے ساتھ۔ امام دعا کے مقام پر ہیں۔ سید ابن طاؤوس کہتے ہیں میں دعا سن رہا ہوں، مولا کہتے ہیں خدا یہ ہمارے نور کی شعاع سے پیدا کیے گئے،
یہ ہماری طینت سے پیدا کیے گئے. اب آگے کا جملہ میرے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، اور یقیناً امام کے لیے بھی. کرتے کیا ہے؟ وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرًا بِاتِّقَادِ حُبِّنَا وَوِلَایَتِنَا. خدایا یہ ہماری محبت پر اعتماد کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ، یہ زمانے کا امام کا درد ہے. کس چیز پر؟ کہ جس محبت کے ذریعے سے انہیں پاک دامن ہونا چاہیے تھا، جس محبت کے ذریعے سے ان کو اپنے اندر عصمت کا درجہ پیدا کر لینا چاہیے تھا، اسی محبت، اسی ولایت پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کر بیٹھتے ہیں. امام آگے کیا کہتے ہیں؟ خدایا اگر ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہیں تو میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر تیرے حق میں کوتاہی کی ہے تو تو معاف کر دے. میں کون ہوں؟ میں تیرا ولی ہوں. میں تجھ سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. عزیزو سوال ہے، پوچھیے اپنے آپ سے، کب آپ نے زمانے کے امام سے کہا میری مغفرت کی دعا کیجیے گا؟ ایسے امام کی تربیت چاہیے، ایسے امام کے سائے میں چلنا ہے. پروردگار اگر ان کا گناہ ان کے آپس کے معاملات میں ہے تو خدایا ان کے معاملے کی اصلاح کر دے. پروردگار جو ہمارے خمس کا حق ہے اس سے اگر ان کے مالی مسائل ہیں وہ حل کر دے. اس کے بعد امام آگے بیان کرتے ہیں، پروردگار وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ، اے میرے معبود انہیں جنت میں جگہ عطا فرما. وَزَحْزِهِمْ عَنِ النَّارِ، ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. اگلا جملہ سنیں گے، وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِنَا فِي سَخَطِكَ، خدایا ان کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ اپنی سختی میں محشور نہ کرنا. امام نے کیا دعا کی؟ ہمارے دشمنوں کے ساتھ انہیں محشور نہ کرنا. بس یہی مصائب کے ٹکڑے تھے میرے، یہی مصائب ہے. امام آپ کے دلوں کو جانتا ہے. امام کو پتا ہے کہ کوئی شیعہ برداشت نہیں کر سکتا اس شخص کے ساتھ اس کا حشر ہو کہ جس نے سیدہ کو تعزیانہ مارا. امام نے آپ کے حق میں دعا دی ہے، وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِنَا فِي سَخَطِكَ. خدایا شیعہ بہت نرم نازک دل رکھتا ہے، یہ اس کو دیکھ نہیں سکتا جسے زہرا کو درمیان میں تھپڑ مارا تھا. اس کو اس کے ساتھ محشور نہ کرنا، اس کے گناہ معاف کر دینا. خدایا اس کو اس کے ساتھ کھڑا مت کرنا قیامت میں جس نے زہرا سے سند چھین کر پھاڑ دی تھی. خدایا اس کو اس کے ساتھ کھڑا مت کرنا قیامت میں جس نے زہرا کو سند لیتے ہوئے دھکا دیا، زہرا زمین پر گر گئی تھی. خدایا اس کو ان کے ساتھ کھڑا مت کرنا جس نے علی کے سر پہ ضربت ماری تھی. شیعہ کا دل بہت نرم ہے، شیعہ کا دل بہت نازک ہے، شیعہ برداشت نہیں کر پائے گا اس کے ساتھ کھڑا ہو جس نے حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. اور پڑھ کے جملہ کہہ دوں، خدایا یہ شیعہ کا دل بہت نرم ہے، بہت نازک ہے، اسے ان کے ساتھ جمع نہ کرنا جس نے علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر قربان کر دیا تھا. اسے ان کے ساتھ کھڑا نہ کرنا جس نے عباس کے بازو قلم کر دیے تھے. اسے اس کے ساتھ محشور نہ کرنا جس نے علی اکبر کے سینے میں برچھی اتار دی تھی. اجرکم علی اللہ. امام زمانہ کے دعائیہ جملے ہیں عزیزو. امام آپ کے دل کی خبر رکھتا ہے، کیسی عظیم الشان دعا ہے. بس عزیزو خدا سے یہی توجہ طلب کرنی ہے. آیا نہ چین کچھ دل زہرا کے چین نے